بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسبوق نمازی کا مسئلہ وضاحت سے آج ذکر کرتے ہیں کہ وہ نمازی جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں تو امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز جو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ کہ جیسے ہی وہ آ کے ملتا ہے جماعت کے ساتھ تو تکبیر تحریمہ کہہ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے، خاموشی سے امام کے ساتھ نماز کو مکمل کرے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں ملنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی آتا ہے وہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ دے، اس کے بعد دوسری مرتبہ تکبیر کہے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ یہی طریقہ رکوع میں جانے کا ہے، یہی طریقہ تشہد میں جانے کا ہے، یہی طریقہ سجود میں ہے۔ جس رکن میں بھی جائے گا تو اگر قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں شامل ہونا ہو جماعت کے ساتھ تو اس کو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسرے رکن کے لیے بھی تکبیر کہہ کے اگلے رکن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اگر اس طرح نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اگر وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی ایک رکعت رہ جاتی ہے یا تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو بقیہ نماز کو ادا کرنے کے لیے جیسے ہی امام سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بھی ایک غلطی کی جاتی ہے کہ امام جب ایک طرف سلام پھیرتا ہے دائیں طرف تو فوراً ہی مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مقتدی کو جس کی بقیہ نماز رہتی ہے اس کو امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی دوسری طرف سلام پھیرے گا تو پھر یہ مقتدی کھڑا ہو جائے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام کو سجدہ صاحب کرنا ہو تو سجدہ صاحب کے لیے جیسے ایک طرف سلام پھیرے گا اس کے بعد یہ مقتدی تو کھڑا ہو جائے گا، تو پھر امام نے سجدہ صاحب کے لیے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے گا تو یہ مقتدی قیام کی حالت میں ہوگا، تو اس کو لامحالہ لوٹنا پڑے گا۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے تو اس مقتدی کو دوسرے سلام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمن یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جیسے ہی امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے اور اس نے پھر سجدہ صاحب کرنا اور اللہ اکبر کہہ کے سجدہ صاحب کے لیے سجود میں چلا گیا تو جس کی نماز رہتی ہے وہ بندہ اس امام کی اس سلام کے اندر اقتدا نہیں کرے گا، بلکہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اور سجدے کے لیے جیسے اللہ اکبر کہا جائے گا تو وہ سجود ادا کرے گا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں وہ بقیہ نماز وہ کیسے ادا کرے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ اگر ایک رکعت رہتی ہوں، اگر اس بندے کی 2 رکعتیں رہتی ہوں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلی رکعت کو سیم اسی طرح ادا کیا جائے گا، دوسری رکعت کے لیے ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو وہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت کی تلاوت کرے گا اور رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ 2 رکعت رہنے کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس بندے کی 3 رکعت رہتی ہوں، ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو تو اس کا طریقہ سیم یہی ہے کہ پہلی رکعت کو سیم اسی طرح ادا کیا جائے گا کہ سب سے پہلے ثنا پڑھا جائے گا، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورت تلاوت کی جائے گی۔ اور دوسری رکعت کو جب ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت کی تلاوت کرے گا۔ یہ 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب یہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں صرف اور صرف سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کو ادا کرنے کا جو بقیہ نماز اس بندے نے مقتدی نے ادا کرنی ہو۔ ضمن یہ مسئلہ میں ذکر کرتا چلوں کہ مسافر امام کی اقتدا میں اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 4 رکعت والی نماز ادا کرتا ہے تو امام تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اب یہ مقتدی اپنی بقیہ نماز کو کس طرح ادا کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بقیہ نماز کو ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو ان دونوں رکعتوں میں خاموشی سے کھڑا رہے گا، قیام کی حالت میں، تلاوت نہیں کرنی۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اگر کسی کی نماز جنازہ کی تکبیرات رہ جاتی ہیں، 1 رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، تو ان کا بھی طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی جماعت کو دیکھے وہ جماعت نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہو اور بعد میں آ کے ملتا ہے تو ملنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ جس وقت امام تکبیر کہے گا تو اس وقت یہ تکبیر کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تکبیر کے علاوہ جیسے کوئی دعا پڑھ رہے ہوں اس دوران آ کے وہ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شمولیت قرار نہیں پائے گی، بلکہ تکبیر کا انتظار کرے گا۔
اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جماعت مکمل ہو گئی، اس کی 1 یا 2 تکبیریں رہتی ہوں یا 3 تکبیریں رہتی ہوں، تو جیسے ہی امام سلام پھیر دے گا، سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی بقیہ تکبیرات کو کہے گا کہ اس طرح کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اگر اس دوران اس کو وقت ملتا ہے کہ وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے تو بقیہ اپنی تکبیرات کہتے ہوئے دعاؤں کو بھی دہرا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ نماز جنازہ کی تکبیرات رہ جانے کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔